بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں دو روایت آتی ہیں۔ ایک تو وہ روایت جو قرآن مجید میں موجود ہے، دوسری اسرائیلی روایت جس میں زہرہ کا قصہ ملتا ہے، جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں۔ ہم آپ کو وہ روایت بیان کریں گے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں آیا ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا۔ بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مرادف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تم جادو سیکھ لوگے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ شہر بابل کے اندر ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اور یہ یہودی لوگ اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے، اور جب انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ ان کی بات نہ مانتے تھے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی مقتدی بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے گئے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کر دیں اور جادو اور معجزے میں فرق واضح ہو جائے، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے جادو کا کوئی تعلق نہیں۔ معجزہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے، اگرچہ وہ سبب ہمیں دکھائی نہ دیتا ہو۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی لوگوں کو بتانے پڑتے تھے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ جادو کس طرح سبب اور مسبب کے رشتے سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ فرشتے ان طریقوں کو بتلاتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو، یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم اس پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے، اس طور پر کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ دوستو، یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے اس لیے لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو، انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان فارمولے کو جادو کرنے میں استعمال کرنے لگے۔